اور یہ ظلم اپنی اولاد کے ساتھ بھی میں کر رہا ہوں. میں اپنے بچے کو بہتر اسکول میں، بیکن ہاؤس میں، اور جناب اچھی اسکولوں کی جو چین ہے اس میں داخل کروا رہا ہوں. اچھے اسکولوں میں پڑھیں جی، اور ان کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے جی. ان کی ٹیوشن فیس دیتا ہوں، ان کی ٹرانسپورٹ فیس دیتا ہوں، ان کی یونیفارم کی فیس دیتا ہوں، ان کی کتابوں کا بوجھ برداشت کرتا ہوں، ان کے اللہ اکبر ایڈمیشن فیس دیتا ہوں. 100 قسم کی فیسیں آج کل اسکولوں نے بنائی ہیں اور وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اس کی نہ کبھی باپ کو فکر ہے. اسکول گیا کہ نہیں گیا یہ پوچھتا ہے اپنی اہلیہ سے، لیکن وہ فجر کی نماز اس نے پڑھی کہ نہیں پڑھی اس کے لیے کوئی ہمارے پاس پروگرام موجود نہیں. اس نے قرآن ناظرہ پڑھ لیا کہ نہیں پڑھا کوئی شیڈول نہیں ہمارے پاس. اس کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے. ایک مسکین کتاب اللہ کی کتاب بچی ہے جس کا اس کو دنیا کی ہر کتاب اس کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ہم نے ٹیوٹر ہائر کیے ہوئے، ہم نے گھر میں ٹیوشن رکھی، ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں جی. یہ میتھمیٹک کا ٹیچر ہے اور یہ فزکس کیمسٹری اس کو پڑھائے گا، یہ سائنس کے سبجیکٹ پڑھائے گا. شاید استاد صحیح طرح نہیں پڑھاتے تو اس کو پھر الگ پیسے دے کے اس کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں. لیکن رب کے کلام پڑھانے کے لیے میرے پاس کوئی پروگرام ناظرہ پڑھا لیتا ہوں تو اس کے سکھانے کے لیے جو اس کا ایک ہی تو کتاب ہے دنیا میں جس کا معنی سمجھے بغیر لوگ پڑھتے ہیں. صرف ایسی ہے نا، ایک کتاب ہے جس کا باقی ہر کتاب سمجھ کے پڑھے گا. ریاضی کے الجبرا کے کلیے اور وہ کیا کہتے ہیں کیمسٹری کے اصول اور وہ جو ضابطے ہیں، وہ پانی کا فارمولا، وہ کوئی نہیں. صرف H2O کو رٹا نہیں لگاتے، کچھ ہائیڈروجن آکسیجن وہ کیا ہوتی ہے وہ ساری تفصیل سے پڑھیں گا. لیکن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے اس کو 40 سال ہو گئے لیکن اس کا ترجمہ نہیں آتا. اور اپنے بچوں کے ساتھ میں بھی یہی ظلم کر رہا ہوں اور آپ بھی یہ کر رہے ہیں. سب کچھ ان کے لیے آپ نے فیسیلیٹ کیا ہوا ہے اور آپ نے مہیا کیا ہوا ہے، ساری سہولتیں آپ نے دی ہوئی اپنی اولاد کو. لیکن رب کی کتاب سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم اس کے اوپر مجھے رونا چاہیے اور مجھے افسوس کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے المیہ ہے. اور کوئی بات نہیں، اگر پہلے نہیں تو اب سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اپنی کتاب کو، میرے رب قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ہم نے جس کتاب کو 23 سال میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری حبیب کے قلب اطہر پہ نازل کیا تھا، جو ہمارا کلام تھا، جو رب العالمین کی گفتگو تھی، جو رب ذوالجلال کے کلام تھا، اس کو سکھانے کے لیے تو نے کچھ نہیں اپنی اولاد کو دیا، خالی ہاتھ چھوڑ کے دنیا سے آ گیا. تو اس سوال کا جواب بھی تیار کیجئے، ورنہ محمد کریم شکایت کریں گے اللہ کے دربار میں. وقال الرسول ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ کی عدالت میں یہ شکوہ دائر کریں گے، عدالت رب کی ہوگی اور مدعی میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ شکوہ دائر کریں گے اللہ کی عدالت میں. رسول کہے گا کہ میری قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا. ہمارے پاس تو تلاوت کا وقت بھی موجود نہیں ہے، معذرت ناراض نہ ہونا، ہمارے پاس تو تلاوت کا وقت بھی موجود نہیں. اپنے موبائل کا وہ سیٹنگ نکال کے دیکھیے جس میں آپ کو ملے گا کہ آپ نے موبائل کتنے گھنٹے چلایا روزانہ کے حساب سے. موبائل کمپنی بتاتی ہے، موبائل کے جو سیٹنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس کو کتنے گھنٹے استعمال کیا ہے. 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے نہ نکلے میرا نام بدل دینا آپ موبائل کے استعمال کا وقت. لیکن قرآن کا صفحہ پڑھنے کے لیے کئی دن اور کئی ہفتے گزر جاتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں. مجھے اس کے اوپر رونا چاہیے. اور میرا کتاب پر ایمان بھی ہے، کتابوں پر ایمان یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن بھی ہے. یہ ایمان کے 6 ارکان ہے، ان میں سے ایک ایمان بالقدر ہے. اچھی اور بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ جی اللہ ہے. اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ ہے جو میرے ساتھ. اور آج جتنی بھی ٹینشن ہے اور جتنے پرابلم ہیں اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اور ہم نے تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کی تھی، تو اس لیے میرے عزیزو یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن. اس کے سمجھنے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ ہاں لوگ اس سے بچتے ہیں، بعض اوقات لوگ قدر کے موضوع پہ گفتگو کرنے سے اعتراض کرتے ہیں. اس کی تفصیل بھائی بات کریں، باتیں نہ کریں آپ. لوگ اس سے بچتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں. یاد رکھیے مسلمان کے عقیدے کا یہ ایک بنیادی پہلو ہے، اور بنیادی پہلو ہے
ایک بنیادی رکن ہے تقدیر پر ایمان. اگر یہ مسئلہ اتنا ہی غیر اہم ہوتا تو اس کو ایمان کے ارکان میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں. انسانی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اور انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایمان بالقدر کو سمجھنا ضروری ہے. بہت سارے ایسے مصائب اور مسائل اور ٹینشنیں اور پریشانیاں میری آپ کی دور ہو سکتی ہیں جب مجھے ایمان بالقدر کا پتہ ہوگا. تو انسان کی زندگی کے جتنے تصرفات ہیں وہ ایمان بالقدر سے جڑے ہوئے. یہ میرے بھائی اگر یہ ایسے ہاتھ کر رہا ہے یا میں اگر اشارہ کر رہا ہوں یا میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں تو یہ سب کچھ تقدیر میں ہے کہ نہیں؟ جی آپ کا یہاں آنا تقدیر میں ہے کہ نہیں؟ تقدیر میں ہے. کیسے آپ اسے نہیں سمجھ، اس سے کیسے دور رہ سکتے ہیں آپ؟ سب کچھ تقدیر میں ہے. آپ کا میری طرف دیکھنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے. میرا آپ سے گفتگو کرنا تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے اور اس کو ہم اگر سمجھنے کے لیے اس کو نہ سمجھیں تو یہ ہماری بڑی کوتاہی ہوگی. ہاں ہمیں اس کی پوری تفصیلات میں اگرچہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم اس قدر تو مجھے تقدیر کو سمجھنا چاہیے کہ میرے ایمان کے اندر شک و شبہ پیدا نہ ہو. ایمان کے اندر شکوک و شبہات کی آمیزش نہ ہو. میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان نہ ہو جاؤں. رب ذوالجلال کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہ قائم کر لوں. میرا رب مجھ پر ظلم کر رہے ہیں کہ یہ جملے نہ بول دوں. اللہ تعالیٰ کو نقصان کے لیے اور مارنے کے لیے ہمارا گھر نظر آیا تھا کہ یہ جملے نہ بول دوں. اس لیے قرآن مجید بھی بھرا پڑا ہے اس موضوع کے حوالے سے اور سنت کے اندر بھی بے شمار احادیث کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. سورۃ قمر میں لگاتے ہیں انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور یہ تقدیر، یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے یا ہونا ہے قیامت تک کے لیے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. کب لکھا گیا تھا؟ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ لکھوا دیا تھا. کسی کہا تھا لکھنے کے لیے؟ قلم. سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ جو کچھ ہونا، اور قلم نے لکھ دیا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ. اللہ فرماتے ہیں سورۃ طلاق میں ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو مکمل کرنے والا ہے، اپنے حکم کو پہنچنے والا ہے. اللہ اپنے حکم کو مکمل کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. جینے کا، مرنے کا، اولاد کا، زندگی کا، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، پہننے کا، رزق کا، زندگی کا، اولاد کا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہوا ہے. سورۃ حج میں اللہ کہتے ہیں ان اللہ یفعل ما یشاء. اگر میرے لیے تھوڑا لکھا ہے اور آپ کے لیے زیادہ لکھا ہے تو مجھے اس کے اوپر جیلس ہونے کی ضرورت نہیں. خامخواہ اپنے آپ کو جلانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے کڑتا رہوں اندر سے اور حسد کرتا رہوں. اگر آپ کا اس آیت کے اوپر ایمان ہے ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. میرے لیے اتنا چاہے اور آپ کے لیے زیادہ چاہے تو مجھے اس کے اوپر، اگر میرا اللہ پر ایمان ہے اور تقدیر پر ایمان ہے تو مجھے اپنے آپ کو خامخواہ ٹینشن میں ڈالنے کی ضرورت سگے بھائی کے ساتھ، سگے رشتہ داروں کے ساتھ، کفیلوں کے ساتھ، ساتھ والے دکاندار کے ساتھ. اور ہم تو اللہ دکاندار کے دکان اگر آپ نے ڈالی ہوئی اور کوئی بندہ دوسرا دکان ساتھ بنا لے تو ہم اس کے ساتھ بھی کہتے ہیں دکان ادھر کیوں بنا رہا ہے. تو اگر آپ کا تقدیر پر ایمان ہے تو آپ کو جلنے کی ضرورت ہے، کوئی روکنے کی ضرورت ہے نہیں. اللہ کہتے ہیں ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کسی کو بیمار کر دیتا ہے، کسی کو شفا یاب کر دیتا ہے، کسی کو امیر کر دیتا ہے، کسی کو غریب کر دیتا ہے، کسی کو صاحب اولاد کر دیتا ہے، کسی کو بے اولاد رکھتا ہے. تو مجھے
اولاد والا ہے، اب اس کی اولاد اس کے لیے آزمائش بنتی ہے، امتحان بنتی ہے، یا اس کی عزت کا سبب بنتی ہے، یا اس کی بے نامی بدنامی کا باعث بنتی ہے، یہ علم کس کے پاس ہے؟ میری اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس کام میں بھی حکمت ہے. اگر میرا تقدیر پر ایمان ہے تو مجھے ٹینشن میں رہنے کی ضرورت نہیں. سورۃ حدید میں اللہ کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں یا تمہاری اپنی جانوں میں اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی تنگی آئی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم اس کی تخلیق سے پہلے کتاب میں لکھ چکے ہیں. زمین میں جو کچھ بھی تبدیلی آتی ہے یا آپ کی جانوں میں کوئی تبدیلی آتی ہے، آپ کا کوئی پردہ فیل ہوتا ہے، آپ کا جسم میں کوئی خرابی ہوتی ہے، آپ کے گردے فیل ہوتے ہیں، آپ کا دل اگر خون پمپ کرنا چھوڑ دیتا ہے، آپ کے کوئی اور جگر میں کوئی پرابلم آتا ہے، اللہ کہتے ہیں آپ کی جانوں میں یا زمین کے اندر کوئی بھی اگر کوئی بھی حرکت اور کوئی بھی اگر معاملہ پیش آتا ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے، ہم نے اس کو لکھ دیا ہے من قبل ان نبرأها، اس کے پیدا کرنے سے پہلے اور اس کے ہونے کے وقت سے پہلے ہم نے اس کو لکھ دیا کہ اس طرح ہونا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، اس کا لکھنا اور اس کا کرنا یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، رب کے لیے مشکل نہیں ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، کیا ہے وجہ اس کی؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تم سے کوئی چیزیں رہ گئی ہیں اور چھوٹ گئی ہیں، تم اس کے اوپر غم کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو کوئی چیز نہیں ملی تو آپ کو اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت، ہم نے اس کو تقدیر میں لکھ دیا، ایسے لکھا ہے، آپ راضی رہیں. آپ کا کام صرف راضی رہنا ہے. مل گئی ہے تو شکریہ ادا کریں، نہیں ملی تو صبر کر رہے ہیں. صبر کریں گے درجات بلند ادا کر، دیے مال کو خرچ کریں گے گریڈ اپ کر دیں گے جنت میں آپ کا. لیکن بغاوت پہ خرچ کریں گے تو وہی مال وبال بن جائے گا، وہی مال وبال بن جائے گا آپ کے لیے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر اترانے کی ضرورت نہیں، جو دیا ہے اس پر خوش نہ ہو جاؤ. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو، شیخی خوری کو اللہ پسند نہیں کرتا. اپنے حسن پہ اگر آپ کو خوبصورتی ملی ہے تو آپ کو خواہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں. خوبصورت بیوی اپنے حسن کی وجہ سے اپنے خامند کو ذلیل کرتی ہے تو یہ حسن تو وبال بن گئے نا اس کے لیے. ہر وقت دھمکی دیتی ہے کہ میں چلی جاؤں گی چھوڑ کے، وہ غریب بھی اس کے حسن کی وجہ سے مجبور ہے اس کے ساتھ رہنے کے لیے. اگر آپ کو کوئی اچھی مہارت اللہ نے آپ کو دی ہے لیکن آپ ہر وقت دھمکی دیتے رہتے ہیں دوسرے بندے کو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر، تو آپ کو اتنا اترانے کی ضرورت اور کسی کو ٹینشن میں رکھنے کی ضرورت. جو بھی اللہ نے دیا، ضروری نہیں کہ مال پیسے کی بات ہے، جو آپ کی خوبی، آپ کے اندر سکلز موجود ہیں اگر کچھ کرنے کے، لیکن آپ جو ہے نا اس کے اوپر دوسرے کو ذلیل کرتے رہے تو اس کے اوپر تکبر کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ پسند نہیں کرتا اس بات کو. سورۃ تغابن میں کہتے ہیں وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی آئی ہے اور آتی ہے وہ کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے. مومن کا معاملہ بڑا زبردست ہے، وہ اپنے اللہ کی طرف سے اسے مانتا ہے. سورۃ نساء میں اللہ کہتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو خیر آپ کو ملے، جو نیکی آپ کو ملے، جو اچھائی آپ کو ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تکلیف تمہیں آئی ہے وہ تیری طرف سے ہے، تیرے نفس کی طرف سے ہے. تو نے اس کا غلط استعمال کیا ہے، تیری کوتاہی ہے، تیرے اندر کوئی کمی ہے، تیری سستی ہے، تیری غفلت ہے، تو نے اپنی خواہش کو پورا کیا ہے، تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کی ہے. جو تجھے تکلیف آئی ہے وہ تیری طرف سے ہے. وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ ہونے کے. سورۃ توبہ میں اللہ کہتے ہیں قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا
محمد کریم آپ کہہ دیجئے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا تو وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی، جو رب نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر نقصان آ بھی گیا ہے، آپ کا کام وسائل اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا آپ کا کام ہے۔ اسباب کو بروئے کار لانا اور اسباب کو مفید بنانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ کا کام اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ ہاں اس سے فائدہ مل رہا ہے تو آپ کی تقدیر میں فائدہ لکھا ہوا تھا، اس سے نقصان ہو گیا تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔